مگر ڈاکٹر صاحب جہاں پہ دیگر لوگوں نے ظلم ڈھائے وہاں میں نے اور آپ نے بھی تو ظلم یہ ڈھایا کہ پڑھنے سے بھی چیزیں بہت کم مل رہی ہیں حضرت امام علی ہادی، امام علی نقی، امام علی مرتضیٰ کے حوالے سے اس قدر تنگی کیوں ہے ہمارے پاس ہمارے دامن میں؟ دیکھیں اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر ہم اسی زمانے میں جا کر زمانے کے حالات کا اگر جائزہ لیں گے تو ایک حد تک آپ کو اسباب کا علم ہوگا۔ یہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو آپ لے لیجئے، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو آپ لے لیجئے، یا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ لے لیجئے۔ یہ تین ائمہ وہ ہیں کہ جنہیں بہت کم عمر ملی، بالکل جوانی میں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ اور یقینی بات ہے کہ اس زمانے میں ان کی وجہ سے حکمران جو ہیں وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اور آپ جو ابھی آپ نے سوال بھی اٹھایا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اہل بیت اور قرآن کریم کا دامن تھامنے کا حکم ہونے کے باوجود پھر کیوں ان کے حوالے سے جو ہے لوگوں کا رویہ ایسا رہا، تو ایک حدیث اس سلسلے میں ہے جس سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی ایک خوبصورت وجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک مشہور فرمان کے اندر جو تقریباً وہی کربلا کے دوران ہی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یہوتونہ ما درت معائش، اللہ اللہ اللہ، کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبان کی حد تک ہے، اور اس وقت تک وہ لوگ دین سے وابستہ رہتے ہیں، دین سے تمسک اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں جب تک ان کے دنیاوی مفادات خطرے میں نہیں پڑتے۔ لیکن جب دنیا خطرے میں پڑ جاتے ہیں تو جو حقیقی دیندار لوگ ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہاں اس زمانے میں ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم و ستم کے جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس کے اسباب اور وجوہات میں بھی یہی ہیں۔ وہ حکمران اپنے لیے ان کو خطرہ جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ان کو مدینے سے بلا کر جو ہے بغداد بلا لیتے ہیں امام تقی علیہ السلام کو، کبھی ان کے فرزند کو مدینے سے بلا کر جو ہے وہ سامرہ لے آتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی پوری عمر پھر سامرہ کے اندر گزرتی ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اپنے بابا کی شہادت کے بعد بھی مدینے میں ہی تھے، لیکن آپ کو باقاعدہ وہاں سے بلایا گیا، اور آپ زبردستی آپ کو بلایا گیا، اور جس کے بعد آپ سامرہ تشریف لائے۔ لیکن یہاں تشریف لانے کے باوجود جو ہے پھر بھی آپ نے دین پھیلانے کے سلسلے کو جاری رکھا۔ جس طرح بھی تذکرہ ہو کہ کم عمری میں بھی امام جو ہیں باقاعدہ لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے تھے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کو خلیفہ نے وہاں پر بلایا، بغداد کے اندر جب بلایا، تو آپ اپنے فرزند کو چھوڑ کر گئے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر آئے۔ تو بعد میں اس کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ان کے فرزند کو جو مدینہ کے اندر چھوڑا گیا ہے اگرچہ ان کی عمر کم ہے لیکن وہ تمہارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو وہ بھی اس بات کے اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں وہ میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک تجویز مانگی ان سے، اپنے وزیروں سے، تو انہوں نے مشورہ ان کو یہ دیا کہ آپ کسی ایسے شخص کی تربیت میں ان کو دے دیں، کوئی ایسا آدمی کہ جو اہل بیت کے ساتھ تھوڑا سا عناد رکھتے ہوں، بغض رکھتے ہوں، ان کو ان کے استاد کے طور پر آپ منتخب کر لیں، پھر وہ ان کی تربیت کریں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اہل بیت کا مقام کم ہوتا چلا جائے گا، آپ کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اسی حساب سے ایک شخص کا انتخاب ہوا، تاریخ کے اندر اس کا نام بھی ملتا ہے الجنیدی نام کے، وہ ایک تھے کہ جو اہل بیت خاندان اہل بیت کے ساتھ تھوڑا سا عناد رکھتا تھا۔ تو جب ان کی شاگردی میں امام علی نقی علیہ السلام جو صرف 6 سال کے ہیں، تو ان کو زبردستی جو ہے باقاعدہ حاکم کے حکم پر کیا گیا۔ تو اس کے بعد امام علیہ کچھ عرصے کے بعد جب حاکم کے آدمی آئے اور اس جنیدی سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے ان کی کیا تربیت کی ہے، ان کے افکار کو، ان کے سوچ کو کیا تبدیل کرنے میں تم کامیاب ہو گئے ہو، جو بچہ تمہارے پاس ہم نے بھیجا تھا؟ تو اس نے کہا کہ کون سا بچہ؟ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ ایک بچے کو آپ میری خدمت میں لا رہے ہیں، لیکن وہ بچہ جب میرے پاس آیا تو میں اس کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت سناتا ہوں تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر بھی مجھے سنا دیتا ہے، اور اسی طرح جب میں اس کے سامنے کسی سورے کا نام لیتا ہوں تو سورے کی مکمل معلومات وہ مجھے فراہم کر دیتا ہے، آیات کی تفسیر اور تعویل کا فرق وہ میرے سامنے وہ بیان کر کے رکھ دیتا ہے، اور اسی طرح ہر وہ بات جو میں اس کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تو مجھ سے پہلے وہ جواب جو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ میرے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خدا کا ولی ہے جسے آپ ہدایت کے لیے میرے پاس لے کر آئے تھے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو بچپن میں بھی علم لدنی کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جس نے وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور پھر نور کو کیا سکھانا، نور کی شہادت کا واقعہ کیا ٹھہرا، کس عمر میں آپ شہید ہوئے اور وہ کس طرح سے؟ حضرت امام علی نقی علیہ السلام تقریباً جو ہے 42 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، اور
متوکل کے ज़माने में आप जानते हैं कि हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तकरीबन 6 खुलफ़ा गुज़रे हैं, 6 हुक्मरान गुज़रे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तवील हुकूमत जो है वो मुतवक्किल अब्बासी की थी, और वो अहल बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के हवाले से थोड़े से सख्त नज़रियात वो रखता था, और उनसे एक हद तक इनाद भी रखता था। ये करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े को बाकायदा उन्होंने इस्मार किया और उसके ऊपर हल चलाया, और लोग जो आपकी ज़ियारत के लिए जाते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मुतहर की, तो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई, उनको बाकायदा सज़ाएँ देने के सिलसिला रखा। तो इसके बाद हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुअत्तज़ के ज़माने में शहीद कर दिए गए। मुअत्तज़ जो उसी मुतवक्किल अब्बासी के जो है वो फ़र्जंद हैं या उसके ख़ानदान से ही हैं, और उस वक्त मुअतमिद अब्बासी थे कि जो इसी ख़ानदान का एक फ़र्द है, उनके ज़रिए इमाम को ज़हर दिलाया जाता है। और उसके बाद जो है, चूँकि वो ये देखते हैं कि हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को सामर्रा बुलाया तो गया, चूँकि सामर्रा जो है वो फ़ौजी छावनी जैसा एक इलाक़ा था, जो बनी अब्बास के हुक्मरानों ने नया तामीर करवाया था, तो वहाँ पर अपनी निगरानी में रखने की खातिर जो है उनको बुलाया था। लेकिन वहाँ पर आने के बावजूद भी इमाम अलैहिस्सलाम अपने ज़ुहद की वजह से, तक़वा की वजह से, इबादत की वजह से, और लोगों के साथ खुश अखलाक़ी और हिदायत और दीन का पैगाम पहुँचाने की वजह से काफ़ी मकबूलियत इख्तियार करते चले जा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने ये समझा कि जब तक हम इन्हें अपने रास्ते से नहीं हटाएँगे, उस वक्त तक हमारी हुकूमत जो है वो ख़तरे में रहेगी। तो मुअत्तज़ के हुक्म पर मुअतमिद अब्बासी ने हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को ज़हर दिलाया, और उसी सामर्रा के अंदर जहाँ पर आप एक हद तक नज़रबंदी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वहीं पर आप शहीद हो गए, और उसी मकाम के ऊपर आपकी तदफ़ीन हो गई। और आज वहीं पर आप देखते हैं कि सामर्रा में आपका रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर मौजूद है।